نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج یہ ذہن تھا کہ میں نماز پر ایک تفصیلی بیان ریکارڈ کروں۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یعنی یہ نماز ایسی چیز ہے جو جس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اس کا ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی تو من ترک الصلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا ایسا ہے کہ اس کا مال اور اولاد اس سے چھین لیا گیا ہو۔ تو ایک اور حدیث میں ہے مفتاح جنت الصلاۃ ومفتاح صلاۃ الطہور، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یعنی پاکیزگی حاصل ہونا۔ یعنی نماز کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پاک صاف ہو، اور نماز کے لیے یہ ایک اہم بات ہے کہ اس کو بھی ضروری یعنی سمجھ لیا جائے کہ ایسا شخص کہ جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ انہ کان یصلی وہو مسبل ازارہ ان اللہ لا یقبل صلاۃ رجل مسبل، کہ ایسا شخص جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ شلوار ہو چاہے وہ پینٹ ہو۔ دونوں صورتوں میں اپنے شلوار یا پینٹ ازار جو بھی ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ نیت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، یعنی آپ نیت اس طرح کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز جیسے کہ ابھی ہونے والا ہے، ظہر کی نماز ہونے والی ہے، کہ آپ یوں نیت کر سکتے ہیں کہ آج کے ظہر کے 4 فرائض اللہ کی رضا کے لیے اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طرح کہیں گے قیام، یعنی آپ ہاتھ کس طرح اٹھائیں، نیت باندھ چکے ہوں، اس کے بعد آپ ہاتھ کس طرح اٹھائیں گے، یعنی اس طرح دو حدیثوں سے ثابت ہے، دو طریقوں سے حدیثوں سے دو طریقوں سے ثابت ہے۔ ایک تو کندھے تک بھی اٹھانا ثابت ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ کانوں تک بھی اٹھانا ثابت ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے انگوٹھے کو کانوں کی لو تک لے جائیں، جو ہتھیلی ہے وہ کندھوں کے برابر آ جائے گی، اور جو ہاتھ ہے یعنی انگلیاں ہیں وہ کانوں کے برابر آ جائیں گی۔ اس طرح دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور جو نگاہیں ہیں وہ آپ یعنی سجدہ گاہ ہی رکھیں گے۔ قرات یعنی جب آپ صورتیں پڑھیں، یعنی جیسے آپ صورتیں پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جب صورت فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور جب آپ کوئی صورت ملائیں تو آپ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ سورہ کافرون یعنی ایسی صورت پڑھیں، جیسے مثال کہ جیسے آپ نے ابھی سورہ کافرون پڑھی ہے تو آپ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی 2 صورتوں کا وقفہ رکھیں۔ اس طرح جیسے کہ آپ نے ابھی سورہ فیل پڑھی ہے تو آپ سورہ کوثر پڑھیں، اس طرح 2 صورتوں کا فاصلہ رکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ پاؤں کس طرح رکھیں، یعنی قیام کی حالت میں پاؤں آپ بالکل سیدھا یعنی قبلہ رخ رکھیں، بالکل سیدھے ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، نہیں تو جسامت کے مطابق۔ ہاتھ یعنی ناف کے ہاتھ جب آپ نیت کر چکے ہوں، یعنی اور آپ ہاتھوں کو یعنی آپ جب باندھیں تو کس جگہ باندھیں گے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ آپ یعنی اس میں عرف دیکھا جائے گا کہ جب آپ ہاتھ باندھیں تو ناف کے بالکل ٹھیک نیچے باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ رکوع میں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں، جب آپ رکوع کی طرف جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور بازو بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ٹھیک، یعنی انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی پھیلی ہوئی ہوں، تو جو نگاہیں ہیں وہ یعنی آپ کے انگوٹھے کے درمیان میں ہو، انگوٹھا اور جو ساتھ والی انگلی ہے اس کے درمیان میں ہو، کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے،
اور جو قومہ ہے نظریں قومہ میں نظر آپ کی بالکل یعنی سجدہ گاہ ہو، اور آپ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائیں، کمر بالکل سیدھی ہو۔ سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے دونوں جو گھٹنے ہیں وہ آپ اپنے زمین پر ٹیکیں، پھر ہاتھ ٹیکیں، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ ایسے جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو اسی طرح پہلے آپ اپنی پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ ہاں سجدے میں، اور ایک اور بات، سجدے میں جب سجدے میں ہوں، سجدے کا جو صحیح طریقہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے نیچے رکھیں، یعنی اگر کوئی چیز آپ کے کان سے گرتی ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں پر گرے، اور بازو جو ہیں وہ بالکل باہر نہ ہوں، یعنی بالکل اندر نہ ہوں، اور انگلیاں آپ ملا کر رکھیں، بازو باہر نہ ہوں، یعنی اگر اتنے باہر بھی نہ ہوں کہ آپ کو یعنی ساتھ والے کو تکلیف ہو، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور بازو آپ کے زمین پر نہ لگیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اس طرح بازو کو زمین پر رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ نماز کا میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک رکعت پوری کریں گے تو رکعت جس طرح آپ نے ایک رکعت پوری کی، اسی طرح آپ دوسری رکعت پوری کریں گے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر اس طرح عطیات، درود شریف اور جو ربی جلنی ہے وہ پھیریں گے، وہ پڑھیں گے، پھر سلام کریں، دونوں طرف سلام پھیر کے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور کچھ اہم باتیں ہیں جن کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے، یعنی جماعی آئے تو کیا کریں۔ اگر نماز میں جماعی آئے تو حتیٰ یعنی اس کو چاہے کہ آپ روکیں، روکیں جماعی کو، یعنی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کر دبا لیں، تو یہی ٹھیک ہے۔ تو بار بار اپنے ہاتھ کو نہ اٹھائیں۔ اگر بالفرض آپ کو اچانک آ بھی جاتی ہے تو ایک دفعہ اٹھانے کی اجازت ہے، اور بار بار خارش کے لیے یا کپڑا ٹھیک کرنے کے لیے اپنے یعنی ہاتھ کو بار بار نہ اٹھائیں۔ اور نماز کے دوران آپ کپڑا بالکل نہ موڑیں، یعنی نماز کے دوران کپڑا موڑنے سے یعنی یہ کپڑا موڑنا مکروہ ہے، اس سے یعنی یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک سے گزارش ہے کہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔